السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اردو الف میں ہم اپنے سبق نمبر 13 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ سبق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے اور اس کو مختلف پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھا جاتا ہے جس طرح سبق لکھا گیا ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی واقعات یا کوئی جملے ہم اس میں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ جو سبق میں واقعات ہیں، سبق کے جملے ہیں، انہی کو مختصر انداز میں ہم نے خلاصے میں لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے، یہ دنیا خیر اور شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارے پاس، چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، تاہم اسلام کو پھر ایک متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا۔ عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ تیسرا پیراگراف، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ اگلا پیراگراف، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وصیت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تاہم لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے امراء و رؤساء کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ منتخب ہونے کے بعد شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنا سارا مال و اسباب اور اپنی بیوی کے زیورات بھی بیت المال میں جمع کروا دیے۔ بیت المال آپ کو بتایا تھا کہ شاہی خزانہ، یہ سرکاری خزانہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رشتہ داروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لے کر ان کے اصل حقداروں تک پہنچایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے خرچ کے لیے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل بھی کیا۔ کتاب میں آپ لوگوں نے یہ بہت طویل پیراگراف پڑھا ہے، لیکن چونکہ ہم خلاصہ لکھ رہے ہیں تو ہم نے جس حد تک ہو سکا اس کو مختصر کیا ہے۔ آخری پیراگراف ہے ہمارے پاس، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نالاں تھے۔ انہوں نے سازش کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دلوا دیا۔ وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا، مہلک ثابت ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی سے کوچ کر گئے مطلب محاورہ ہے، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ یہ آپ کے پاس سبق نمبر 13 کا خلاصہ ہے۔ آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور اسے اپنی کاپیز میں لکھنا بھی ہے، اور طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا لکھنے کا، اسی طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔